بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 28 اگست 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لجنہ امائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ سمینہ مسعود صاحبہ اور مکرمہ عطیہ کریم عارف صاحبہ کے قلم سے حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ایک مضمون شامل اشاعت ہے۔ حضرت سیدہ نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 25 جون 1904 کو ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تصنیف حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، 40واں نشان یہ ہے کہ اس لڑکی کے بعد ایک اور لڑکی کی بشارت دی گئی جس کے الفاظ یہ تھے کہ دختِ کرام، چنانچہ وہ الہام شائع کیا گیا اور پھر اس کے بعد لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام امت الحفیظ رکھا گیا اور وہ اب تک زندہ ہے۔ صفحہ 228، ایڈیشن 1948۔ حضرت سیدہ موصوفہ کے قرآن کریم کا پہلا دور ختم کرنے پر 3 جولائی 1911 کو آمین ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد ذہین و فہیم تھیں۔ حصول علم کا اتنا شوق تھا کہ شادی کے بعد میٹرک، ادیب عالم اور انگریزی میں FA کا امتحان بھی پاس کیا۔ اردو ادب کے علاوہ انگریزی ادب بھی کافی پڑھا ہوا تھا۔ 7 جون 1915 کو حضرت سیدہ موصوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہمراہ حضرت نواب محمد عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولوی غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور 22 فروری 1917 کو رخصتی عمل میں آئی۔ حضرت نواب محمد عبداللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لمبی بیماری سے شفا یابی پر ایک مضمون میں اپنی اہلیہ محترمہ کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ یہ نور کا ٹکڑا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جگر گوشہ جو میرے پہلو کی زینت بنا ہوا ہے، کس خدمت اور کس نیکی کے عوض مجھے حاصل ہوا ہے، اسی بات کو سوچ کر میں ورطۂ حیرت و استعجاب میں پڑ جاتا ہوں۔ اس مجسم مہر و وفا نے جب میری بیماری کی اطلاع راولپنڈی میں پائی تو نہایت درجے پریشانی کی حالت میں فوراً لاہور پہنچی۔ ساری رات موٹر پر سفر کر کے صبح 4 بجے کے قریب لاہور پہنچی، پھر اس قدر تندہی اور جاں فشانی سے میری خدمت میں لگ گئیں کہ میں کہہ نہیں سکتا کوئی دوسری عورت اس قدر محبت اور پیار کے جذبے سے اپنے خاوند کی خدمت کر سکتی ہو۔ عام طور پر لوگ چند دن کی تیمارداری سے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن یہاں 5 سال کی لگاتار محنت و مشقت کی خدمت نے ان کی مہر و وفا اور محبت پر مہر لگا دی ہے۔ اس بے پناہ محنت اور مشقت نے ان کی اپنی صحت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب وہ مجھ سے زیادہ بیمار نظر آتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی محترمہ طاہرہ بیگم صاحبہ لکھتی ہیں کہ جس جاں فشانی اور محنت سے امی جان نے ابا جان کی خدمت کی وہ ایک مثال ہے۔ 3 4 بج رہے ہیں اور امی جان اسی طرح بھوکی کام میں مصروف ہیں۔ بڑی مشکل سے اور زور دینے سے کھڑے کھڑے 2-4 نوالے منہ میں ڈالتی اور پھر ابا جان کی پلنگ کی پٹی کے ساتھ لگ جاتی۔ 4-5 مہینے تو امی جان نے نیند بھی پوری نہیں لی۔ کبھی 10-15 منٹ کے لیے آنکھ چپک جاتی اور پھر آ کر ابا جان کی پشت کو دبانے لگ جاتی۔ رات 11-12 بجے جب آپ کو تسلی ہو جاتی کہ ابا جان سو چکے ہیں تو ایک اسٹول ابا جان کی چارپائی کے ساتھ ملا لیتی اور اس پر ٹیڑھی ہو کر اس حالت میں لیٹ جاتی کہ سر اور شانے ابا جان کے پلنگ کی پٹی پر اور ہاتھ ابا جان پر ہوتا تھا۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعتی مسائل میں حد المقدور حصہ لیتی رہیں۔ مجلس مشاورت 1929 میں تجویز پیش ہوئی کہ خلافت جوبلی کے موقع پر لوائے احمدیت تیار کیا جائے، چنانچہ اس کے لیے سود کاٹنے والی صحابیات کی فہرست میں 30 نمبر پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی درج ہے۔ مسجد محمود زیورچ سوئٹزرلینڈ کا سنگ بنیاد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ہمیشہ اپنے وقت پر ادا کرتی اور نماز جمع کر کے پڑھنے کی عادت نہ تھی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھیں اور تقریباً 2 دن تک بے ہوش رہیں۔ ہوش میں آئیں تو کمزوری اتنی تھی کہ بات نہ کر سکتی تھی، لیکن جو پہلی چیز آپ نے اشارتاً طلب کی
وہ پاک مٹی کی تھیلی تھی جس سے تیمم کر کے آپ نماز ادا کرتی تھیں۔ جب آپ نے تیمم کیا تو نماز ادا کرنے کی کوشش میں دوبارہ بے ہوش ہو گئیں، اور ایسا کئی دفعہ ہوا۔ جو لڑکیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتی تھیں انہیں نماز بر وقت ادا کرنے کی تلقین فرماتی تھیں، اور ہر نماز کے وقت ہر لڑکی کو پوچھتیں کہ اس نے نماز ادا کی ہے یا نہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت پھپھی جان کو نہایت ہی لطیف شعری ذوق عطا ہوا تھا۔ خود بہت ہی صاحب کمال شاعرہ تھیں، لیکن اپنے کلام کو لوگوں سے چھپاتی تھیں۔ اکثر چند سطور لکھی اور ایک طرف پھینک دیں، اور پھر وہ کلام نظر سے غائب ہو گیا۔ چونکہ مجھے بچپن سے ہی شعر کا ذوق رہا ہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا ایک خاص تعلق اس وجہ سے بھی تھا۔ میری ان تک رسائی تھی، اور وہ بعض دفعہ بڑے پیار کے ساتھ مجھے اپنا کلام سنا بھی دیا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی محترمہ طاہرہ صدیقہ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ امی جان کا ایک خاص وصف خدا تعالیٰ پر توکل تھا۔ ایک دفعہ امی کو شہد کی ضرورت پڑی۔ اتفاق سے اس وقت شہد موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ ابھی جا کر سیدی حضرت بھائی جان حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ سے لے کر آتی ہوں۔ امی نے فوراً کہا، نہیں، میں نے کسی سے نہیں مانگنا۔ جب اللہ تعالیٰ خود میری تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے تو میں کسی سے کیوں کہوں؟ اور پھر اسی دن یا دوسرے دن ہی کسی نے امی کو بہت اچھا خالص شہد تحفتاً بھجوا دیا۔ دعاؤں پر بے حد یقین تھا اور غیر اللہ پر بھروسہ کرنے سے سخت نفرت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی محترمہ فوزیہ بیگم صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میری بیٹی سمیرہ نے کسی چیز کے لیے خط لکھ کر پیسے مانگے تو اس کو بڑا پیارا جواب دیا، اس کی خواہش بھی پوری کر دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ جس چیز کی ضرورت ہو اللہ میاں سے مانگا کرو، دعاؤں کی عادت ڈالو۔ ہاں، انسانوں میں صرف میرے کان میں چپکے سے کہہ دیا کرو۔ ایک دفعہ مجھے کہا کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں گھبراہٹ میں دعا نہیں کر سکتا، مگر زبردستی کمرہ بند کر کے نفلوں کی نیت باندھ کر دعا شروع کر دو، پھر دیکھو خود بخود دعا نکلنی شروع ہو جائے گی۔ 2 نفل 9-10 بجے دن اور 2 یا 4 نفل تہجد کے پڑھ کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا فضل کرتا ہے۔ جب بندہ مانگے ہی نہ تو وہ کیوں دے؟ فرماتی تھیں کہ جس نے دعا کی عادت کو اپنا لیا اس نے سبھی کچھ پا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ابتلا کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ ابا کی وفات کے بعد جائیداد کا حساب کتاب خود سنبھالا، پھر جب بیٹے نے کام سنبھالا تو اس کو ٹوکتی رہتی کہ فضول خرچی نہ کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اکثر سناتی تھیں کہ میں نے اپنی تنگی کے زمانے میں خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں مجھے تمہاری سوچ کر خرچ کرنے کی عادت پسند ہے، اور مجھے روکتے رہتے کہ تکلفات میں نہ پڑنا، یہ اخلاص و محبت کی جڑیں کھوکھلی کر دیتے ہیں۔ امی فراغی میں بھی اسراف سے ڈرتی اور ہمیں بھی منع کرتی رہتی۔ آپ خود بھی بہت زندہ دل تھیں اور اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ عزم و ہمت اور خوش دلی کی نصیحت کرتی۔ فرماتی کہ زندگی میں جو گھڑی بھی خوشی کی ملے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وقت اور حالات کی وجہ سے خود پر افسردگی اور غم طاری رکھنا بری بات ہے، ناشکری ہے، توکل کے خلاف ہے۔ اپنے سے کمزور کو دیکھو، اپنا حوصلہ بلند رکھو، اعتماد پیدا کرو، بس دعا نہ چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑ لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محترمہ رضیہ درد صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ یہ عاجزہ ایک شادی شدہ لڑکی کو لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گئی، جس کی اپنے خاوند سے ان بن تھی۔ آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، بیٹی تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، شادی شدہ تو لگتی ہی نہیں۔ ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز اس میں بھی ہے کہ عورت اپنی ظاہری طرز کو ہر لحاظ سے درست رکھے۔ آپ کے کہنے کا ایسا اثر تھا، ایسی اپنائیت تھی کہ کچھ عرصے ہی بعد اس کے حالات یکدم بہتر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارا سا بچہ بھی عطا فرما دیا۔ ممکن ہے یہی بات ان کی ناچاکی کا باعث ہو۔ محترمہ امت الودود صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادموں سے بہت شفقت کا سلوک فرماتی تھیں۔ اگر کبھی کسی کی صحت خراب ہو جاتی تو اس کا بہت خیال رکھتیں، اور اس کے لیے ادویات کا انتظام کرنے کے علاوہ بار بار اس کا حال بھی دریافت فرماتی تھیں۔ آخری ایام میں بوجہ ذوف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند بہت کم آتی تھی، اس لیے بیماری کے سبب اگر کسی خادمہ کو رات کے وقت جگاتی تو پھر اس کے لیے بہت دعائیں کرتیں، اور پھر دن کو بتاتیں کہ آج رات میں نے تمہارے لیے بہت دعائیں کیں۔ خدمت کرنے والی لڑکیوں کے بارے میں اکثر کہتے سنا
کہ یہ میری بیٹیاں ہیں جو میری خدمت کرتی ہیں۔ مکرمہ زہرا نسیم صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر تھا اور ہے کہ میں آپ کی خادمہ ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ آپ نے مجھ پر جس قدر احسانات کیے اور میرے لیے جتنی دعائیں کی، اس کے مقابلے میں میری خدمت کیا معنی رکھتی ہے۔ ایک دفعہ ایک شادی کی تقریب کے موقع پر میں آپ کے ساتھ ایک ہوٹل میں گئی تو آپ نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے دست مبارک سے مجھے کھانا ڈال کر دیا۔ اس پر پاس بیٹھی ہوئی ایک خاتون نے بڑی حیرت سے کہا کہ آپ اپنی خادمہ کو اپنے ساتھ کھلاتی ہیں؟ میں تو ایسے کبھی نہ کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے میں نے بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا ہے، جب یہ میرا خیال رکھتی ہے تو میں کیوں اس کا خیال نہ رکھوں۔ محترمہ احمد الودود صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی بڑی سختی سے پابندی کرتی تھیں۔ آپ بیمار تھیں اور روزانہ ڈاکٹر آپ کو دیکھنے آتا تھا، لیکن حتی الامکان ڈاکٹروں سے پردہ کرتی تھیں۔ ایک دفعہ کسی نے عرض کی کہ ڈاکٹر تو آپ کو روزانہ دیکھنے آتا ہے اور معائنہ کرتے ہوئے اور بے ہوشی کی حالت میں اس نے آپ کو دیکھا ہوا بھی ہے، اس لیے اگر آپ ڈاکٹر سے پردہ نہ کریں تو کیا حرج ہے۔ فرمانے لگیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے عورت غیر مرد سے پردہ کرے، اس لیے میں کیوں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کروں۔ معائنہ اور بے ہوشی کی حالت میں پردہ نہ کر سکنا تو ایک مجبوری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لڑکیاں خدمت کے لیے رہتی تھیں انہیں بھی پردہ کرنے کی ہمیشہ تلقین فرماتی اور چھوٹے دوپٹے اوڑھنے سے منع فرماتی تھیں، بلکہ فرماتی کہ تم گھر میں بھی بڑی چادر اوڑھا کرو، اس میں وقار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مالی قربانی کا انتہائی جذبہ موجود تھا۔ نیکی کے کاموں میں بالعموم اخفاء ان کی عادت تھی۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق نظام وصیت سے مستثنیٰ تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چندہ عام اور حصہ جائیداد ادا فرماتی رہیں۔ ہر مالی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتیں۔ تحریک جدید کا چندہ وعدے کے ساتھ ہی ادا کر دیا کرتی تھیں، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے بیٹوں بیٹیوں حتیٰ کہ اپنی خادمہ محمد بی بی صاحبہ کا چندہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے ادا کرتی رہیں۔ آپ کی بیٹی مکرمہ فوزیہ بیگم صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی اور بتاتی تھیں کہ ہمارے گھر کا ماحول بالکل سادہ تھا۔ شادی کے بعد ایک دم جب نوابی طرز زندگی میں داخل ہوئی تو سٹپٹا گئی، لیکن فطرتی ذہانت نے اس مرحلے سے بھی ان کو وقار سے گزار دیا۔ مثلاً ایک دفعہ ابا نے کہیں جاتے ہوئے ٹائی مانگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن الماری کھولی اور کپڑوں کا جائزہ لیا تو صرف ٹائی ایسی چیز نکلی جس کا آپ کو پتہ نہ تھا، وہی اٹھا کر لے آئیں۔ باقی آئندہ۔ صداقار ابن سعید۔